خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، آج کا ہمارا ڈیووشن صمیمی خیال یا گیانی خیال جو ہم نے لیا ہے وہ ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت سے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ناظرین، آج کے ڈیووشنل تھاٹ کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے، اور آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے تحریکی وعدے یعنی موٹیویشنل پرومسز۔ ناظرین، جیسا کہ ہم اس متن کو جانتے ہیں کہ مقدس یعقوب کے جو قاری ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، وہ یہودیہ اور سامریہ کے مختلف علاقوں میں جا بجا رہتے ہیں، اور یہ صرف پہلی ہی صدی کے لیے نہیں بلکہ آج بھی پوری دنیا میں جہاں جہاں مسیحی رہتے ہیں ان کے لیے یہ خط لکھا گیا ہے، اور بالخصوص جو پہلی صدی کے قاری ہیں، جو پہلی صدی کے مسیحی ہیں، ان کے لیے اس لیے لکھا گیا کہ ایک تو وہ اظہار ثانی سے یروشلم کو چھوڑ کر یہودیہ اور سامریہ کے مختلف علاقوں میں بھاگ گئے، دوسرا وہ غربت اور مفلسی میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور وہ بہت سی مصیبتوں، دکھوں اور اظہار ثانیوں کا شکار تھے۔ اور ایسے حالات میں مقدس یعقوب نے پہلی صدی کے ان مسیحیوں کو جو مشکلات کا شکار ہیں، اظہار ثانی میں ستائے جا رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں ہر مصیبت میں سے گزرنے کا ایک اعزاز دیا ہے جو خداوند کی طرف سے ہے۔ اور یہ اعزاز نہ صرف پہلی صدی کے مسیحیوں کے لیے اور ایمانداروں کے لیے ہے بلکہ آج بھی ہمارے لیے وہی اعزاز ہے جو خداوند کے کلام میں وعدہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آزمائشوں میں سے گزر جاتا ہے، جیسا کہ پہلے باب کی 3 اور 4 آیت میں ہے، یہاں لکھا ہوا ہے کہ آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے لیسنز میں بھی بتایا تھا کہ آزمائش کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے پیروسموس، اور پیروسموس جو ہے یہ 2 طرح کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ پہلی آزمائش وہ ہے جو ایکسٹرنلی ہمارے اوپر کام کرتی ہے، یعنی وہ آزمائش بیرونی طاقتوں کے وسیلے سے ہمارے اوپر حملہ آور ہوتی ہے، جیسے کہ مقدس یعقوب کے ایماندار لوگ ہیں جن کے اوپر بہت ساری آزمائشیں ہیں، خاص طور پر اظہار ثانی کی آزمائش۔ اور یہ وہ آزمائش ہے جس کا ماخذ خدا ہو سکتا ہے، اور خدا ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ایمان کی آزمائش بائبل مقدس میں لکھا ہے صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر جو ہے یہ مسیحی اثاثہ ہے، اور صبر جب میچور ہو جاتا ہے، جب مکمل ہو جاتا ہے، پورا کام کر لیتا ہے، تو پھر ہم کامل ہو جاتے ہیں اور ہم پورے ہو جاتے ہیں، اور ہم میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہتی۔ آزمائش یہ وہ ہے جو خدا کی طرف سے آتی ہے۔ ایک اور آزمائش ہوتی ہے جو ہمارے اندر سے اٹھتی ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم غلطی نہ کریں، ہم خون نہ کریں، ہم چوری نہ کریں، ہم بدکاری نہ کریں، زناکاری نہ کریں۔ یہ وہ آزمائشیں ہیں جو ہمارے اندر سے اٹھتی ہیں۔ ان کا موجد اور ان کا ماخذ ہمیشہ ابلیس ہوتا ہے، یا پھر ہماری انسانی کمزوری اور خواہشات ہوتی ہیں، جن کا آگے ہم 13ویں سے 15ویں آیت میں ذکر کریں گے۔ لیکن 12ویں آیت جو ہے ان ایمانداروں کے لیے اعزاز ہے
جن ایمانداروں نے دونوں طرح کی آزمائشوں پر غلبہ حاصل کیا ہے۔ اور یہ اعزاز کیا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ ناظرین، خداوند کی مدد سے اور پاک روح میں ہم اگر آزمائش پر غلبہ حاصل کرتے ہیں تو میرا اور آپ کا اعزاز کیا ہوگا؟ پہلی بات کہ خداوند کا کلام ہمیں مبارک ٹھہراتا ہے، یعنی میں اور آپ اگر ہم آزمائشوں پر غلبہ حاصل کرتے ہیں تو میں اور آپ مبارک ہیں۔ ناظرین، دلچسپی کی بات یہ ہے کہ مبارک کے لیے عبرانی اور یونانی زبان کے جو الفاظ ہیں، عبرانی میں باروک اور یونانی میں ماکاریوس استعمال ہوا ہے، ماکاریوس۔ اور یہ جو الفاظ ہیں ان کی جو سینس ہے، ان کے جو معنی ہیں، وہ ہے کسی کو بلینک چیک دے دینا کہ وہ اپنی مرضی سے اس میں رقم لکھ لے، یہ اس کی سینس بنتی ہے۔ یعنی ناظرین، میں اور آپ وہ مبارک لوگ ہیں جنہیں خدا نے بلینک چیک بک دے دی ہوئی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے خداوند کی برکات کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے خداوند نے ہمیں دیا ہے۔ اور یہ جو مبارک بادی ہے، یعنی یہ جو مبارک انسان ہے، یہ بیانہ ہے ابدی زندگی کا۔ جو انسان زمین پر مبارک ہے وہ سمجھ لے کہ وہ ابدی زندگی کا وارث ہے، کیونکہ یہ بیانہ کے طور پر اس آدمی کو مبارک کہا گیا ہے جو آزمائش پر غلبہ حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، مبارک ہونا ہی مبارک حالی ہے کسی بھی ایماندار کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مبارک ہونا اور زندگی کا تاج ملنا اس کو جسے خداوند محبت کرتا ہے، یعنی مبارک وہ لوگ ہیں جن سے خدا محبت کرتا ہے۔ یہ دوسرا بڑا اعزاز ہے کہ نہ صرف ہم زمین پر مبارک ہوتے ہیں بلکہ خدا کی محبت کرنے والوں کی جو لسٹ ہے، فہرست ہے، ہمارا شمار اس میں ہو جاتا ہے۔ کتنی مبارک حالی کی بات ہے۔ اور یہ جو مبارک بادی کے بعد محبت کی بات کی گئی ہے، یہ اگاپے ہے۔ اگاپے وہ محبت ہے جس کو غیر مشروط محبت کہا جا سکتا ہے، جس کو ایسی محبت جو قربانی دینے پر بھی گریز نہیں کرتی، اور یہ محبت خداوند یسوع مسیح کی محبت ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا سے محبت کرنا اور خدا جن کو محبت کرتا ہے ان میں ہم شامل ہو جاتے ہیں اگر ہم آزمائشوں پر غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ دوسری بات۔ پہلی بات مبارک ہونا، دوسری بات ہے خدا کے محبت کرنے والوں میں شامل ہو جانا، تیسری بات کہ وہ ہمیں زندگی کا تاج دے گا۔ ناظرین، یہ جو زندگی کا تاج ہے یہ پہلی صدی میں 4 موقع پر دیا جاتا تھا۔ پہلی بات، جب انسان ریٹائر ہوتا تھا تو اس کو ایک اعزازی تاج دیا جاتا تھا، یہ آنر کرنے کے لیے کہ اس نے وفاداری کے ساتھ اپنی خدمت کی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ جب انسان کسی کھیل میں سے کامیاب ہو جاتا تھا، جیسے پہلی صدی میں اولمپک گیمز جو تھیں وہ بڑی مشہور تھیں، اور جو جیت جاتا تھا اس کو یہ تاج دیا جاتا تھا۔ گو کہ وہ مرجھانے والا ہوتا تھا لیکن وہ تاج ضرور ہوتا تھا۔ پھر جب کسی کو کہانت کے عہدے پر فائز کیا جاتا تھا تو اس وقت اس کے سر پر تاج رکھا جاتا تھا، کیونکہ یہ ایک بھاری ذمہ داری تھی اور اس کو آنر کے طور پر یہ تاج دیا جاتا تھا۔ اور پھر جب کوئی بادشاہ بنتا تھا تو اس پر بھی تاج رکھا جاتا تھا تاکہ وہ اپنی شاہی جو شخصیت ہے اس میں پہچانا جائے۔ 4 موقع ہیں، یعنی ریٹائرمنٹ کے موقع پر، اور کھیلوں میں کامیابی کے موقع پر، کہانت کی ذمہ داریاں لینے کے موقع پر، اور بادشاہ بننے کے موقع پر۔ یہ تاج 4 موقعوں پر دیا جاتا تھا تاکہ انسان اپنی ذمہ داریوں میں خوشی اور خرمی کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ ناظرین، ہم ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ تاج ہے جو زندگی کا تاج ہے۔
ذہن میں رکھیے گا، یہ زندگی کا تاج میرے لیے اور آپ کے لیے اس وقت ہے جب ہم اپنی ایکسٹرنل اور انٹرنل، بیرونی اور اندرونی آزمائش پر غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، بہت بڑا اعزاز ہے، وہ ہمیں زندگی کا تاج دے گا۔ اور ناظرین، زندگی کا تاج دینے کے لیے آپ جانتے نہیں ہیں کہ اس نے خود کانٹوں کا تاج پہنا ہے اور مجھے اور آپ کو زندگی کا تاج دیا ہے۔ صرف ہم نے آزمائش پر غالب آنا ہے۔ ناظرین، آج خداوند کا یہ وعدہ جو اس نے ایک تحریک دی ہے کہ اگر ہم آزمائش پر غلبہ حاصل کریں گے تو وہ ہمیں زندگی کا تاج دے گا، اور خود وہ کانٹوں کا تاج پہنتا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو یہ زندگی کا تاج حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ بزرگ پیارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تیرے تمام وعدے ہاں میں ہیں، اور تو ہمیں آج تحریک دیتا ہے کہ ہمیں مسیحی زندگی بسر کرنے کے لیے ہر آزمائش پر غلبہ حاصل کرنا ہے، اور تو ہمیں زندگی کے تاج کا وعدہ کرتا ہے۔ خداوند، تو خود تو کانٹوں کا تاج لیتا ہے لیکن ہمیں زندگی کا تاج دیتا ہے۔ اگر ہم اس میں ناکام رہے ہیں تو ہم تو سے معافی چاہتے ہیں۔ خداوند، ہمیں زندگی کا تاج حاصل کرنے کے لیے توفیق دے کہ ہم ہر آزمائش پر غلبہ حاصل کریں اور اس زندگی کے تاج کو حاصل کر سکیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے، آمین۔